وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدین النصیحہ. ہمارا سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا ایک شعبہ ہے قادیانی مغالطات. تو اس میں ہمارا موضوع سخن ہے قادیانیت نے اپنا نام احمدیت کیوں رکھا، حالانکہ اس کے بانی کا نام غلام احمد ہے. غلامی رکھتے، غلام احمدی رکھتے، قادیانی رکھتے، مرزائی رکھتے، اپنا نام احمدی کیوں رکھا؟ تو ان کے اس نام رکھنے میں کئی مغالطات اس کے اندر بھی ہیں. تو ہم ایک دوسرا مغالطہ یہ بیان کر رہے تھے کہ قادیانیت کا یہ زعم ہے کہ اس کے بانی کا نام یا اس کا علم وہ احمد ہے، اس کے والد نے تو اس کا نام احمد ہی رکھا تھا، مگر غلام چونکہ خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے ہر ایک کو غلامی کہتے تھے. اس کا نام غلام احمد، باپ کا نام غلام مرتضیٰ. اسی لیے تو اس کے الہامات میں لفظ غلام احمد نہیں، احمد کا نام ہی استعمال ہوا ہے. یہ ہے ان کا مغالطہ. اب اس پہ ہم یوں رد کرتے ہیں کہ یہ قول قادیانیت کا کہ اس کے بانی کا نام احمد تھا اسی لیے اس کو الہامات احمد کے نام سے ہوئے، یہ اصلاً باطل ہے، یہ کذب صریح ہے. مرزا صاحب کے والد نے اس کا نام غلام احمد رکھا، یعنی اس کا نام مرکب ہے. غلام احمد ہی اس پہ علم ہے، یعنی مفرد نام اس کا نہیں ہے احمد، یہ اس کا علم نہیں ہے. اب حوالہ جات دیکھیے اور دیکھیں کہ قادیانیت کی اس جھوٹ کی اور اس زوم کی کیسے تردید ہو رہی ہے، اور ان کے قول کی تکذیب اور ہماری بات کی تصدیق. اور یہ قادیانی حوالے ہیں. نمبر 1، 13 اپریل 1902 کے اخبار حکم میں اور براہین احمدیہ کے صفحہ 62 اور مؤلف کی سیرت پر یعقوب قادیانی کی کتاب کے صفحہ 151 اور جریدہ فضل بتاریخ 6 ستمبر 1914 صفحہ نمبر 4. اسی طرح ان کا ایک جریدہ ہے الفضل جو ابھی تک چلتا ہے، اس کا 27 نمبر اور 1 دسمبر 1917 کا پرچہ جو ہے اس میں یہ ہے. غور سے سنیے اور سمجھیں کہ مرزے کا نام اس کے والد نے کیا رکھا، مفرد نہیں احمد. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد نے آپ کا نام غلام احمد رکھا تھا. اب ہماری تصدیق ہو گئی اور ان کے دعوے کی تکذیب. اسی طرح سیرت المہدی کے صفحہ 116/1 میں ہے: میرا نام
غلام احمد ہے۔ ایسے ہی قادیانی خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود سیرت المسیح الموعود کے صفحہ 2 پر لکھتا ہے احمد قادیانی کا مکمل نام غلام احمد ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ قادیانیت نے اپنے بانی کو احمد کی غلامیت سے نکال کر اسے کیسے احمد علیہ السلام کی جگہ پر قادیانیت لے آئی؟ مندرجہ ذیل عوامل کے ہوتے ہوئے ایک مستحیل امر ہے جو اس نے کیا۔ الف، قادیانیت کے لیے یہ مستحیل ہے کہ وہ مرزا قادیانی کا نام تبدیل کرے یا اس کے نام کے بعض مفردات کو حذف کر دے، یعنی غلام احمد سے غلام کو حذف کر دے، جبکہ وہ ازالۃ الرحام کے صفحہ 186 پر یہ روحانی خزائن میں مندرج ہے اور اس کا 190/3 پہ وہ یہ کہہ چکا ہے کہ غلام احمد قادیانی کے عدد بحساب حروف ابجد کے 1300 بنتے ہیں۔ اب یہ خود کہہ رہا ہے وہ کہ غلام احمد قادیانی کے اعداد جو ہیں بحساب حروف ابجد 1300 بنتے ہیں، اور اس وقت اس نام کا کوئی دوسرا انسان دنیا میں موجود نہیں، لہذا میں مسیح موعود ہوں۔ اب یہ تصریح اس امر کی تو دلیل بنتی ہے کہ مرزے کا نام مختصر ترین جو تھا وہ غلام احمد قادیانی ہے، اسی کے 1300 اعداد بنتے ہیں۔ اس کا نام احمد ہرگز نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے 300 اشتہارات اور اعلانات تبلیغ رسالت میں نشر کیے، جو مجموعہ اشتہارات کے نام سے کتاب کی صورت میں 3 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ ہر اشتہار کے نیچے مشتہر کا نام یوں درج ہے، اب دیکھیں غلام احمد یہ چھپا ہوا ہے، کسی اشتہار یا اعلان میں مشتہر کا نام احمد نہیں ہے، تو کیسے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا نام احمد ہے؟ اسی لیے اس کی جماعت احمدیہ ہے۔ مرزا قادیانی نے اس وقت کی انگریز حکومت کو بہت سے خطوط اور درخواستیں لکھی۔ اب یہ بات واضح ہے کہ کوئی آدمی جب حکومت کو خط لکھتا ہے یا درخواست لکھتا ہے تو آخر میں درخواست کنندہ اپنا نام بھی لکھتا ہے، تو ان سبھی میں اس نے اپنا نام مرزا غلام احمد قادیانی لکھا ہے، احمد نہیں لکھا۔ قادیانیت کے بانی کی مؤلفہ تمام کتب جن کی تعداد 80 ہے، ہر کتاب کے ٹائٹل پیج پر مؤلف کا نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ غلام احمد، یہ لکھا ہوا ہے، احمد نہیں۔ مرزا قادیانی دافع البلاء کے صفحہ 13 یہ مندرج ہے روحانی خزائن میں، اور صفحہ 233/18 اس میں وہ لکھتا ہے خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود کو بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا مغالطہ ہے قادیانیت کا کہ وہ اپنے بانی کا نام یہ بتائے کہ اس کا نام احمد ہے۔ اور اسی میں ایک تیسرا مغالطہ بھی قادیانیت کا یہ قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد ہے، آپ کا نام احمد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے قرآنی آیت میں جو احمد کا لفظ آیا ہے آپ اس سے مراد ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ محمد یہ مظہر جلال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کا مظہر بن کر اس دنیا میں ظاہر ہوئے، وہ جہاد و قتال کے ساتھ آئے، رہا احمد تو یہ نام مظہر جمال ہے جو جہاد و قتال کے نہ ہونے پر دال ہے،
اور ان دونوں خاصیتوں کی وجہ سے اس رنگ میں مرزا غلام احمد قادیانی آیا، لہذا احمد کا وہی مصداق ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ قرآن حکیم کی یہ آیت جس ذات گرامی حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو، وہ تو اس کے مصداق نہ ہو، اور یہ جھوٹی نبوت کا مدعی جو ہے وہ اس کا مصداق بن جائے۔ اب اس کے ازالے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اولاً قادیانیت کا یہ مغالطہ یقیناً بہت سے ابنائے قادیانیت پہ بھی شاید مخفی ہو، انہیں اس کی خبر نہیں ہوگی، اور یقیناً یہ قادیانیت کا انتہائی سنگین اور بدترین مغالطہ ہے۔ ثانیاً قادیانیت کی اس اسلوب میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا، یہ ان کی ذات گرامی پہ اتہام ہے، یہ ان کی شریعت مطہرہ میں طعن ہے۔ یہ الزام قادیانیت نے اسلام پہ لگایا کہ وہ قہر اور جبر سے پھیلا، اور اس کے نبی وہ شدت کے نبی تھے۔ اس میں تو مرزا نے یا قادیانیت نے ان لوگوں کی تائید کی ہے جو آج بھی اسلام کو متہم کر رہے ہیں کہ یہ تلوار سے پھیلا۔ ثالثاً اس مغالطے کا خود مرزا بشیر الدین محمود، جو کہ قادیان کا خلیفہ ثانی ہے، اس نے جواب دیا ہے۔ وہ تریاق القلوب کے صفحہ 399 مندرج در روحانی خزائن 522/5 پر یوں رقم تراز ہے: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے، ایک محمد، دوسرا احمد، اور اس میں محمد جلالی تھا، اور اس میں یہ مخفی پیش گوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کو تلوار کے ساتھ سزا دیں گے جنہوں نے تلوار کے ساتھ اسلام پہ حملہ کیا۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کو تلوار کے ساتھ سزا دیں گے جنہوں نے تلوار کے ساتھ اسلام پر حملہ کیا اور سادہ مسلمانوں کو قتل کیا۔ لیکن اس میں احمد جمالی نام تھا، جس سے یہ مطلب تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں صلح و آتشی پھیلائیں گے۔ سو خدا نے ان دونوں ناموں کی اس طرح تقسیم کی کہ اول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اس میں احمد کا ظہور ہوا، اور ہر طرح سے صبر کی بائی کی تعلیم دی تھی، اور پھر مدینہ کی زندگی میں اس میں محمد کا ظہور ہوا، اور مخالفوں کی سرکوبی خدا کی حکمت اور مصلحت نے ضروری سمجھی۔ اب دیکھیں خود خلیفہ قادیان دونوں ناموں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فٹ کر رہا ہے اور ان کا مصداق بتا رہا ہے۔ خلیفہ قادیان کا یہ مذکورہ بیان جو ہے، اس میں اس امر کی تصریح ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور احمد ان دونوں ناموں کے مصداق ہیں۔ تو اس کے بھائی کے لیے کیسے ممکن ہوا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کا مصداق ماننے سے انکار کرے؟ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جلال و جمال دونوں وصف جمع تھے، اور ان دونوں محمود وصفوں کے جمع ہونے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ جمال کی حفاظت اور اس کی بقا جلال کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ رحمت و سرزنش دونوں اپنے اپنے موقع
اور اپنے اپنے محل پر یہ صفات حمیدہ ہیں، اچھی صفات ہیں۔ عدل اور انصاف کی اقامت اور مفسدین کے لیے کہ قلع و قمع کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ باری تعالیٰ کا حضرات انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور اللہ کی کتابوں کے نزول کے جو مقاصد ہیں ان کے بیان کے سلسلے میں یوں ارشاد گرامی ہے قرآن حکیم میں، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اور احادیث نبویہ دونوں محمود صفتوں یعنی صفت رحمت اور صفت قہر ہر ایک کے اپنے اپنے موقع و محل پر اختیار کرنے کی ترغیب میں قرآن کریم اور سنت نبوی دونوں وارد ہیں۔ خود باری تعالیٰ کی صفات میں رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور اس کا شدید العقاب ہونا بھی، اس کی پکڑ کا شدید ہونا یہ بھی وارد ہے، جو دونوں صفات محمود ہونے کی دلیل ہیں، مگر ہر صفت اپنے موقع پہ۔ دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، تم میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور آگے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی عذاب علیم ہے۔ انہی اخلاق عالیہ، اخلاق کریمہ کی روشنی ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگو تم اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، تخلقوا باخلاق اللہ۔ لہذا ہمارے آقا و مولا حضرت نبی خاتم نبی الرحمت بھی تھے اور نبی الملحمہ بھی، آپ لوگوں سے عفو درگزر کرنے والے بھی تھے اور اہل فساد کا قلع کما کرنے والے بھی تھے۔ آپ کے اصحابہ کرام نے آپ کی سنت ہی اختیار کی، پھر ان کے تابعین اور اتباع تابعین نے بھی انہی کی اتباع کی، پھر ان کے بعد آنے والے اس امت کے سرخیل اسی سنت پہ قائم رہے۔ ہمارے سلف صالحین رحمت و قہر دونوں صفات محمودہ والے تھے، کیونکہ مجرمین و مفسدین کا قلع کما بھی صالحین اور ضعفاء انسانوں پر رحمت کی طرح محمود وصف ہی ہیں۔ جیسے رحمت ضعفاء پہ اور صالحین پہ محمود ہے، ایسے ہی اہل جرم و فساد کا قلع کما بھی قوت سے مفید ہے۔ مگر قادیانیت نے مدح کو قدح بنا دیا، ثنا کو مذمت بنا دیا، محض اپنی خواہش کی پیروی میں، کہ ان کا زعیم اور مؤسس تاکہ قرآنی لفظ میں جو لفظ احمد آیت بشارت عیسوی میں آیا ہے، اس میں قادیانیت کے بانی کا بیٹا اپنی خواہش کے مطابق اپنی من مانی کاروائی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف میں جہاں بشارت عیسوی کا ذکر کیا تو الفاظ یوں ہیں، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں
جن کا نام احمد ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے، اب اسی احمد میں قادیانیت نے اپنی کارروائی کرنے کی خاطر یہ ساری تعویلات کی ہیں۔ اب دوسرا جو خلیفہ ہے قادیانیت کا، اور وہ بھی بیٹا ہے مرزا غلام احمد کا، جس کا نام مرزا بشیر الدین محمود ہے، اس نے بھی قادیانی کارروائی کی اور سابقہ کارروائی کو آخری حد تک پہنچا دیا۔ اس نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ احمد کا مصداق اس کا باپ ہے، بلکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آیت قرآنی میں بشارت عیسوی میں وارد لفظ احمد یہ حضرت محمد الرسول اللہ پر حمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اندازہ کریں، وہ انوار خلافت کے صفحہ 18-19 پہ یوں رقم تراز ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت اسمہ احمد مسیح موعود کے متعلق ہے، اور احمد آپ ہی ہیں، لیکن اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے سوا کسی اور شخص کو احمد کہنا آپ کی حد تک ہے۔ لیکن میں جہاں تک غور کرتا ہوں میرا یقین بڑھتا جاتا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح موعود کے متعلق ہی ہے۔ اس بات کے ثبوت میں اپنے پاس خدا کے فضل سے دلائل رکھتا ہوں، یہ دیکھو یہ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور تمام دنیا کے علماء اور فضلاء کے سامنے بیان کرنے کو تیار ہوں، حتیٰ کہ میں انعام رکھنے کے لیے بھی تیار ہوں اگر کوئی میرے دلائل غلط ثابت کر دے اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت کر دے کہ احمد نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صفت نہ تھی، اور جو نشانات قرآن کریم نے احمد کے بیان فرمائے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتے ہیں، اور یہ کہ یہ پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چسپاں فرمائی ہے۔ اب اندازہ کریں، وہ کہتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتے حضور، تو میں ایسے شخص کو ایک مقررہ تاوان جو فریقین کو منظور ہو دینے کے لیے تیار ہوں۔ کس قدر جرأت اور دلیری ہے قادیانیت کے اس زعیم کی۔ پھر وہ انوار الخلافہ کے صفحہ نمبر 21 اور 22 پہ مزید لکھتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہ تھا، اندازہ کریں، بلکہ محمد تھا، چنانچہ اس آیت زیر بحث کو چھوڑ کر جس میں رسول اللہ کو احمد کہہ کر مخاطب نہیں فرمایا بلکہ حضرت مسیح کی ایک پیش گوئی ہے جو خود زیر بحث ہے، کسی بھی جگہ قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد سے یاد نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کا نام احمد ہوتا جیسے لوگ سمجھتے ہیں تو والدہ محترمہ حضرت آمنہ کو الہام کے ذریعہ بتلا دیا جاتا، پھر قرآن مجید میں جو وحی الہی ہے اول تو احمد نام ہی آتا، اگر محمد بھی آتا تو احمد بھی بعض مقامات پر ضرور آتا۔ دیکھیں یہ ہے مرزا بشیر الدین محمود کا بیان۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ بیان درج ذیل امور پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، کسی حدیث سے احمد نام ثابت نہیں۔ نمبر 2، کلمہ شہادت جس پر اسلام کا دار و مدار ہے اس میں بھی محمد رسول اللہ ہی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، 5 وقت اذان و اقامت میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، درود شریف میں بھی آپ کا نام، آپ کا اسم گرامی محمد ہی آیا ہے۔ نمبر 5، آپ کی مہر مبارک جو خطوط پر لگائی جاتی تھی اس میں بھی لفظ محمد ہی ہے، کسی ایک خط میں بھی احمد نام مبارک نہیں آیا۔
تمام صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں کہ اس نے کسی وقت بھی احمد نام لیا ہو۔ نمبر 6، نہ یہ امر تاریخ سے ثابت ہے۔ نمبر 7، آپ کے سب مخالفین اور چچا، ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر احمد نام ہوتا تو کبھی کلمہ یا اذان یا درود شریف وغیرہ میں ضرور ذکر کر دیا جاتا۔ یہ نمبر 7 میں یہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کے مخالفین اور دیگر خاندان والے آپ کے چچا، ان سے بھی یہی محمد ثابت ہوتا ہے، اگر احمد نام ہوتا تو کبھی کلمہ یا اذان یا درود شریف وغیرہ میں ضرور ذکر ہوتا۔ اس موضوع پر قادیانیت کا خلیفہ دوم پھر شدید لہجے میں خطاب کرتے ہوئے مذکورہ کتاب کے صفحہ 24 پر یوں کہتا ہے، کیا خدا کا خوف دلوں سے اٹھ گیا ہے کہ اس طرح اس کے کلام میں تحریف کی جاتی ہے اور صریح طور پر اس کے غلط معنی کر کے اس کے مفہوم کو بگاڑا جاتا ہے۔ جب تک حق نہ آیا تھا اس وقت تک لوگ مجبور تھے، لیکن اب جب کہ واقعات سے ثابت ہو چکا ہے کہ احمد سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم ہے، تو بھی ہٹ درمی سے کام لینا شیوائے مومنانہ نہیں۔ قادیانی جریدہ الفضل بتاریخ 2/5/1916 میں یوں درج ہے، جب اس آیت میں ایک رسول جس کا اسم ذات احمد ہو ذکر ہے، 2 کا نہیں، اور اس شخص کی تعیین ہم نے اندازہ کریں، یعنی ہم یہ کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود سے کرتے ہیں، تو اس سے خود نتیجہ نکل آیا کہ دوسرا کوئی اس کا مصداق نہیں۔ دیکھو خود ہی گواہ اور خود ہی دلائل دے رہے ہیں۔ اور جب ہم یہ ثابت کر دیں کہ حضرت مسیح موعود اس پیش گوئی کے مصداق ہیں، تو یہ بھی ثابت ہو گیا دوسرا کوئی شخص اس کا مصداق نہیں۔ اب دیکھیں یہ جو قادیانی تصریحات ہیں، ان کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ قادیانیت کے بانی مرزا غلام احمد نے خود، پھر اس کے پہلے بیٹے، پھر دوسرے بیٹے، ان تمام نے اسلامی مسلمات میں تشکیک پیدا کرنے کی خاطر، ان تمام نے اسلامی مسلمات میں تشکیک پیدا کرنے کی خاطر جن کھلے مغالطات کو ابھارا ہے وہ یوں ہیں۔ اولاً سورہ صف میں وارد احمد سے مراد محبت وحی نہیں، یعنی نبی خاتم مراد نہیں، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے جو جھوٹا مدعی نبوت ہے۔ ثانیاً مرزا غلام احمد قادیانی کا نام احمد ہے۔ ثالثاً محمد نام مظہر جلال ہے اور احمد مظہر جمال ہے، اور چونکہ نبی خاتم جہاد و قتال کے ساتھ آئے تو وہ محمد کا مظہر ہیں، جبکہ قادیانی دلائل و براہین لے کر آیا تو وہ اسم احمد کا مظہر ہے۔ رابعاً کسی حدیث میں نبی خاتم کا احمد کا مظہر ہونا ثابت نہیں۔ خامساً کسی صحابی نے آپ کے حق میں احمد کا نام استعمال نہیں کیا۔ سادساً آذان اور اقامت اور درود شریف میں احمد کے وارد نہ ہونے کے سبب آپ احمد نہیں صرف محمد ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ہیں قادیانیت کے کتنی ہی مغالطات جن کا رد انتہائی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے حلقے میں ہم اس پہ بحث کریں گے کہ قادیانیت کی یہ کارروائی کیسی ہے اور شرعی طور پہ اس کا کیا حکم ہے، اور آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔